جہاں حیا آ جائے تو وہ خوبصورت بن جاتا ہے، وہ حسین ہو جاتا ہے، وہ باوقار ہو جاتا ہے۔ جہاں حیا آیا، جس گھر میں، جس خاندان میں، جس کی زندگی میں، وہ باوقار ہو گیا، حسین ہو گئی اس کی زندگی، اس کی زندگی میں حسن آ جائے گا، خوبیاں آ جائیں گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا فرمایا میرے دین اسلام کا بنیادی خلق ہے، امتیاز ہے میرے دین کی، میری شریعت کا یہ، اور میری ساری اسلامی خوبیاں، سارے اخلاق اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ لحاظ، آج بیٹے کی آنکھوں میں کہاں رہا باپ کا لحاظ؟ ماں کا لحاظ نہیں رہا، بڑوں کا لحاظ نہیں رہا، اساتذہ کا لحاظ نہیں رہا۔ اس لیے لحاظ نہیں رہا کہ گھر بیٹھے سب دیکھ رہے ہیں وہ بے حیائی کے مناظر، بیٹی بھی اور ماں بھی، باپ بھی اور بیٹا بھی۔ ایسی بے حیائی نے رواج پایا کہ آج سے 10 سال پہلے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، آج شریف گھرانوں کے اندر بھی وہ مناظر نظر آتے ہیں، شریف گھرانوں کی شادیوں کے اندر بھی وہ مناظر نظر آتے ہیں۔ اچھے خاصے گھرانوں کے اندر جہاں بیٹیاں چہروں سے پردہ نہیں ہٹاتی تھیں، اب ان کے جسم پہ لباس مشکل ہو گیا، اب وہ اپنے جسم کے لباس سے پریشان ہے کہ یہ کیوں رہ گیا۔ بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ گندگی، بڑھتی چلی جا رہی۔ تو میرے عزیزو، نبی فرما گئے، بلکہ انبیاء فرما گئے، سارے نبیوں کا یہ مقولہ ہے کہ جہاں بے حیائی آئی وہاں پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، بے حیا آدمی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے پھر۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ چھوڑ، بس کر، اتنا بھی حیا نہ کر، اتنا بھی حیا نہ کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ میاں تم اس کو یہ نصیحت نہ کرو کہ حیا نہ کرے، اس لیے کہ تم اسے ملامت کر رہے ہو اس کے شرم و حیا پر، بھائی کو اسی حال میں چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ حال تو بڑا مبارک ہے۔ شرم و حیا تو ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک ثمرہ ہے۔ اگر شرم و حیا کی وجہ سے بسا اوقات دنیا کے اندر سے کوئی مفادات میں کمی آ بھی گئی، لیکن آخرت کے لحاظ سے بڑا ہی قابل، جسے کہیں کہ قابل اجر ہے، اس پر اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اس لیے حیا کے بارے میں ملامت نہ کرنا کسی کو۔ بس اوقات لوگ سمجھاتے ہیں ارے اتنا بھی شرم و حیا نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا کزن سے بھی شرم و حیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، کالج میں ہر ایک سے الگ ہو کے بیٹھی ہے، الگ ہو کے بیٹھا ہے۔ یار گھل مل کے رہو، دنیا ہے۔ ہاں، یعنی بڑے خیر خائی میں سمجھانے والے بیٹھتے ہیں، یار اتنا بھی نہیں، کیا نظر ہی نہ اٹھاؤ تم۔ یعنی کیسی غیرت ختم ہو گئی اور کیسے دیوس پنا آ گیا کہ باپ اپنی بیٹی جوان کو لے کے جاتا ہے اور دوسروں سے مسافہ کرواتا ہے۔ یعنی دیوسیت کی حد ہے نا۔ اور تو حیا کی چادر اوڑے تو مرد کہتا ہے یہ کیا، باہر نکلو، میں نے دوستوں کے پاس جانا ہے، تم نے وہاں اس حال میں جانا ہے۔ یعنی حد ہو گئی اندر سے حیا کی رخصت ہونے کی، لیکن اسے عیب بھی نہیں سمجھا جا رہا، کمال سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گندی تہذیب نے برائی کو کمال بنا کے پیش کر دیا، بے حیائی کو ثقافت کا رنگ دے دیا، اور ریانیت کو جسے کہیں کہ ترقی یافتہ سمجھا کے دلوں میں ڈال دی، یہ بڑا ترقی یافتہ ہے۔ یعنی جس کے گھر میں جتنا جسم پہ لباس کم ہے اتنا ترقی یافتہ، ہاں، اور جس کے گھر میں جتنی عریانیت بڑھ گئی اتنا روشن خیال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے حیا بڑی دولت ہے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ حیا ایمان کی شاخ ہے اور ایمان کا ثمرہ ہے، ایمان کی جگہ جنت ہے، اور بے حیائی بے شرمی بدکاری سے ہے، اور بدکاری والے جہنم میں جائیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان دونوں جوڑ میں ہیں، حیا اور ایمان دونوں جوڑ میں ہیں، جہاں سے ایک رخصت ہوگا وہاں سے دوسرا بھی رخصت ہو جائے گا، چاہے وہ جمعے کی نماز پڑھنے والا ہو، چاہے وہ عید کی نماز پڑھنے والا ہو، چاہے وہ بازار مسجد میں اس کی کچھ دینداری نظر آ رہی ہو، لیکن سچ کہہ رہا ہوں اگر حیا نہیں تو میرا نبی کہے گا جہاں سے حیا رخصت وہاں سے ایمان رخصت، اس لیے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ضرور ہوگا، دونوں ساتھ ساتھ چلتے۔ الحیاء والایمان قرناء